غالباً اس کی آخری تاریخ ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز رجب المرجب کا چاند آج ہم دیکھیں گے، اور مغرب کے بعد اسلامی تاریخ چونکہ بدل جایا کرتی ہے تو بالاتفاق بھی ہم نے اس سے پہلے خلفائے راشدین میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت، صورت، کردار، افکار کے حوالے سے 2 جمعہ گفتگو ہوئی، آپ نے سماعت فرمائی۔ پھر خلیفہ دوم، مراد رسول، مرید رسول جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے 2 جمعہ گفتگو ہوئی، اور گزشتہ 2 جمعوں میں خلیفہ سوم پیکر صدق و حیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب چونکہ رجب المرجب کی آمد ہے تو رجب المرجب کے اندر خلیفہ 4 حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت بھی ہے اسی مہینہ کے اندر، اور ترتیب کے ساتھ اب خلیفہ 4 پہ بات بھی ہونی تھی، تو جس آیت کو میں نے چنا یہ قرآن مجید کی آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا سادہ معنی اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، محبوب آپ فرما دیجئے میں آپ لوگوں سے یعنی امت سے، صحابہ سے، آنے والے لوگوں سے کسی اجر کا، اجرت کا، معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ اجرت اور معاوضہ کس بات پہ کہ ہم ظلمت اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، تاجدار مدینہ نے مکہ اور فرار کی وادیوں میں مبعوث ہو کر امت محمدی کو جہنم کے گڑھوں سے بچایا، جنت کے قریب لے کے گئے، اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت دی اور اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ کی ناریب کتاب قرآن مجید کی آیات کو پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا تاکہ ہم اللہ کی معرفت بھی رکھیں، رسول اللہ کی معرفت بھی رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع اور فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں تاکہ ہم ہدایت والے ہو جائیں، نجات کنندہ ہو جائیں، اللہ کے محبوب کی وہ تبلیغ، اللہ کے محبوب نے وہ تکلیف، مصائب اور آلام برداشت کر کے امت مسلمہ کے کونے کونے تک، قرۂ ارضی کے کونے کونے، گوشے گوشے تک اس دین متین کو پہنچایا۔ یہ رسول اللہ کا ہم پہ احسان عظیم ہے، اور اس احسان عظیم کے بدلے تاجدار مدینہ کو رب فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے کہ میں آپ پر ان سارے احسانوں کے بدلے کسی اجرت اور معاوضے کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت داروں سے مودت اور محبت کا سوال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اتنے بڑے احسان اللہ کے نبی کے ہم پر، اور اس کے بدلے رب تعالیٰ کے محبوب نے رب کی منشا اور حکم سے مانگا کیا؟ الا المودۃ فی القربى، میری قرابت داروں، میری آل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، اور یہ مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا محبت یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے بغیر مشکل سے گزارا کرتا ہے مگر گزارا کر لیتا ہے، لیکن مودت یہ چیز ہے کہ جو مچھلی کی پانی سے ہوتی ہے کہ اگر اسے پانی سے جدا کر دیا جائے تو وہ زندہ باقی نہیں رہتی، وہ مر جاتی ہے۔ فرمایا میری آل بیت سے صرف محبت نہ کرو بلکہ مودت کرو، ایسے جڑ جاؤ کہ جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو تمہاری ایمان کی زندگی باقی رہے، جب جدا ہو جاؤ تمہاری ایمان کی زندگی ختم ہو جاؤ، ایسے جڑ جاؤ میری آل بیت سے۔ اب قرآن مجید اس کی تفسیر مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن،
یعنی قرآن کی تفسیر ہم قرآن ہی کی کسی آیت سے کر لیں، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ تفسیر قرآن بالحدیث بلا حدیث، یعنی رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کی جائے، یا بے سارے صحابہ، اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات اور آثار سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ تو ہم قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے کرتے ہیں، جسے طبرانی اور حاکم نے المستدرک کے اندر نقل کیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الآیہ، کون سی آیا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت نازل ہوئی تو قالوا، اب جمع کا صیغہ ہے، یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ وہ آپ کی کون سی قرابت ہے جس کی مودت اور محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے؟ اور وجبت کا لفظ صحابہ نے استعمال کیا، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے یہ جو آیت پڑھ کے سنائی، اس میں صحابہ کرام سے اللہ اور اس کا رسول جو مطالبہ کر رہا ہے وہ سنت اور مستحب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ مودت اور محبت جو اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی نے مانگی اللہ کے حکم سے، یہ وجوب کا تقاضا کرتی ہے، یعنی واجب ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے سوال کیا من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا، یا رسول اللہ آپ کی وہ قرابت کون سی ہے جس کی مودت اور محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال علی وفاطمہ وابناہما، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری آل بیت جن کی مودت اور محبت یہ صحابہ تم پہ واجب کر دی گئی ہے، اس سے مراد علی المرتضیٰ ہے، اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین مراد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر جن کی مودت اور محبت کا ہم سے سوال کیا وہ کون ہیں؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ طبرانی کی حدیث ہے عن الحسن بن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مودتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفة حقنا۔ حضرت حسن بن علی حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل بیت سے جو لوگ مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ اس حال میں اللہ سے اگر ملاقات کریں گے کہ وہ میرے گھر والوں سے محبت کرتے ہوں گے، میرے گھر والوں سے مودت رکھتے ہوں گے، یعنی زندگی ساری رسول اللہ کی اولاد کی محبت میں گزار دی، رسول اللہ کی گھر والوں کی محبت میں گزار دی، اور فرمایا اس حال میں مر گئے، پھر اللہ سے اسی حال میں ملاقات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت ایسے لوگوں پر واجب ہوگی اور میری شفاعت سے ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے رسول اللہ کی اولاد کی محبت میں زندگی بسر کر دی اور اسی محبت کے اندر وہ مر گئے، اللہ سے ملاقات کی، فرمایا میری شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عمله، کسی بھی عابد کو، کسی بھی متقی اور پرہیزگار کو اس کا کوئی عمل بھی اس وقت تک فائدہ اور نفع نہیں دے سکتا جب تک وہ میری آل بیت کے حق کی معرفت نہ رکھ لے، میرے آل بیت کے حق کو نہ پہچان لے، میری آل بیت کے حق کو ادا نہ کر لے۔ اگر کوئی زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، مگر میرے گھر والوں کی حق کی معرفت نہیں رکھتا، میرے گھر والوں کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، میرے گھر والوں کے حق کو ادا نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم اس کا کوئی عمل بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو گے، علی سے پیار کرو گے، فاطمہ سے پیار کرو گے، حسن اور حسین سے پیار کرو گے، تب تمہیں تمہارے اعمال اچھے کام فائدہ دیں گے۔ اگر تم ان کے حق کی معرفت رکھو گے، ان کے حقوق کو پہچانو گے، ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرو گے،
ان کا ادب و احترام کرو گے تو فرمایا میری شفاعت سے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کا عمل انہیں اس جہاں میں بھی فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ ہم نے سوچنا، فکر کرنی ہے، آیا اعمال صالحہ کے ساتھ ہم رسول اللہ کے گھر والوں کے حق کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ آل بیت جو میں نے ذکر کیا کہ پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا آل بیت سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، قطعی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہی آل بیت میں شامل ہیں، رسول اللہ کی ازواج مطہرات بھی رسول اللہ کی آل بیت ہیں، رسول اللہ کے ام مبارک آپ کے چچا بھی آپ کی کیا ہیں؟ آل بیت ہیں۔ جس طرح ان کی محبت واجب ہے، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی محبت بھی واجب ہے، امہات المؤمنین کی محبت بھی واجب ہے، رسول اللہ کے چچاؤں کی محبت بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح جو سید زادے صبح قیامت تک آئیں گے، یہ جو 12 امام ہیں ان کی اولادیں سادات سید ہیں، صبح قیامت تک ان کی محبت بھی ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان کے حق معرفت بھی رکھنی ہے۔ اور یہ جو آل بیت کا میں نے ذکر کیا، اس آل بیت کے اندر حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع، اس کا عنوان خلیفہ چہارم حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ذات گرامی ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من نفسی واہلی احب الیہ من اہلی وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے۔ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کر لے۔ اور فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي، اور اپنے خاندان سے بڑھ کے میرے خاندان سے پیار نہ کر لے۔ وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور اپنی اولاد سے بڑھ کے میری اولاد سے پیار نہ کر لے۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، اپنی ذات سے بڑھ کے میری ذات سے پیار نہ کر لے۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی آل سے، اپنے قبیلے اور قوم سے بڑھ کے میری قوم قبیلے سے پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کے میری اولاد سے پیار نہ کرے، اور اپنی ذات سے بڑھ کے میری ذات سے پیار نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کو اپنی اولاد سے مقدم رکھنا ہے، رسول اللہ کے خاندان کو اپنے خاندان سے مقدم رکھنا ہے، اور رسول اللہ کی ذات کو اپنی ذات پہ مقدم رکھنا ہے، تب ایمان ہوگا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعد۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، امام حاکم اور ابو یعلا کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو میرے بعد میری آل بیت کے ساتھ اچھا ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو میرے بعد میری آل بیت کے ساتھ اچھا ہے۔ اور یہی ترک ہدایت ہے، یہی توشہ آخرت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہی نفوس قدسیہ ہوں، یہی نفوس قدسیہ ہوں۔ حسن اور حسین کو اللہ کے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی نے جنتی عورتوں کی ملکہ اور سردار کہا، اور حضرت علی المرتضیٰ سے کہا علی میں آب کوثر حوض کوثر کی نہر پہ وہ جام بھر رہا ہوں گا، اور تو بھر کے تیرے ہاتھ میں دوں گا، لوگوں میں تو تقسیم فرمائے گا، اور فرمایا جب تو لوگوں میں تقسیم فرمائے گا اس وقت جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہوں گے وہ بڑے سینہ کھلا کر کے فراخدلی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں تیرے ہاتھ سے وہ جام لیں گے، وہ پیالے لیں گے، انہیں پیئیں گے، لیکن علی جو تجھ سے بغض رکھتے ہوں گے ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے آگ کے کوڑوں سے آب کوثر کے جاموں سے انہیں دور رکھیں گے۔ علی تجھ سے بغض رکھتے ہوں گے کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن آگ کے کوڑے اور آسام پہ برسائے جائیں گے کہ تم دنیا میں علی سے بغض رکھتے تھے، نبی کی آل سے بغض رکھتے تھے، اس لیے آگ کے کوڑوں سے فرشتے انہیں آب کوثر کے ان جاموں سے دور کریں گے، کہیں گے آج علی کے ہاتھ سے جام پینا تمہارے حق میں نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تم دنیا میں علی سے بغض رکھا کرتے تھے۔ تو یہ وارثین جنت ہیں،
عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیت عترتی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، امام حاکم نے اسے نقل کیا، کہا قال ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو باری برکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کی اتباع کرو گے۔ میری آل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑو گے اور قرآن مجید کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑو گے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آل بیت اور قرآن مجید ان دونوں کی اتباع کرنی ہے، ان دونوں کے دامن کو پکڑنا ہے۔ آج کیا ہے، ہم اکثر گھروں میں ذکر کرتے ہیں اور میری نشست جب بھی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اللہ کی قسم بہت سارے ایسے ہیں بچیاں بچے جن کو پتہ ہی نہیں علی کون ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، جس جنت کے میں اور آپ طالب ہیں، جس جنت کو میں اور آپ چاہتے ہیں، جس کی تمنا رکھتے ہیں، اس جنت کے وارثوں کی ہمیں معرفت ہی نہیں، ہمیں پہچان ہی نہیں کہ علی کون ہے، ہمیں پہچان ہی نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے، ہمیں پہچان ہی نہیں حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ ہم انہیں پہچاننا چاہتے ہی نہیں، ہمیں انہیں جاننا چاہتے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک چیز کو رکھ دیا گیا ہے، ہمارے اندر راسخ کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تو آل تشیعوں کے ہیں، یہ تو رافضیوں کے ہیں، یہ تو شیعوں کے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی عطرت ہے، یہ نبی کی پھول ہے، یہ نبی کی خوشبو ہے، یہ نبی کے دل کا چین ہے۔ نبی نے ان کی محبت کو اپنی محبت کا، ان کے بغض کو اپنا بغض کا، ان کی عزا کو اپنا عزا کہا۔ رب کے محبوب نے فرمایا جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے حسن اور حسین کو اذیت دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جس نے علی اور فاطمہ کو راضی کیا، جس نے حسن اور حسین کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، اور جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہی ترک ہدایت ہے، یہی توشہ آخرت ہے، یہی لوگ شفیع ہوں گے، یہی لوگ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے آخر میں جہاں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو باری برگم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخر میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ثم قال تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ثلاث مرات صحابی فرماتے زید بن ارقم اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا کیا تم نہیں جانتے میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں؟ قالوا نعم، قالوا پھر صحابہ کی ایک جماعت نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ آپ مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اور میرے صحابہ اگر میں تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا ہوں میری اس بات پہ ایمان رکھو۔ حضور نے علی کا ہاتھ بلند کر کے لہرا کے کہا من کنت مولا فعلی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے یہی جملے ارشاد فرمائے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اللہم وال من والاہ، اللہم عاد من عاداہ۔ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اسے اپنا دشمن رکھ۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی، یہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اس لیے علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہے، خلیفہ چہارم۔ اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، ہم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی تو ڈنکے کی چوٹ پہ بھی ایسی بیان کی کہ حق ادا کر دیا، عمر فاروق کی شان بیان کی تو حق ادا کیا، عثمان غنی کی شان بیان کی تو حق ادا کیا۔ آج علی المرتضیٰ کی شان ہے، اگلا جمعہ علی المرتضیٰ کی شان ہے تو انشاءاللہ حق ادا ہوگا۔ علی کون ہے؟ علی کی معرفت، علی کی پہچان بچوں کے سینے میں گر کرے گی، نوجوانوں کے سینوں میں گر کرے گی، اور جس دل میں حب علی ہے اللہ کی قسم نفاق اور کینہ، حسد اور کفر اس دل میں اپنی جگہ بنا نہیں سکتا۔ ہدایت وہاں ڈیرے جگہ کے بیٹھتی ہے جہاں علی کی محبت ہوتی ہے۔
یہاں علی کی محبت ہوتی ہے. علی عمران ابن حسین، یہ حسین ہاں صاد کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں ہے. حسین فی روایت طویل منہا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. عمران بن حسین ایک لمبی روایت اس میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا منہ اور میں علی سے ہوں، وهو ولی کل مؤمن من بعدی اور علی ہر ایک مومن کا مولا ہے. علی ہر ایک مومن کا مولا ہے. کب مولا ہے؟ فرمایا میرے بعد، جب تک میں سب کا مولا، میرے بعد کل کائنات کا مولا علی المرتضیٰ. کل کائنات کا مولا کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے. اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. عن سعید قال لما سمع ابو بکر وعمر ذلك قال امسیت یا ابن ابی طالب مولا کل مؤمن ومؤمنہ. ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب یہ الفاظ اللہ کے نبی کے کہ من کنت مولا فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ الفاظ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے. تو آپ نے کیا کہا؟ قال امسیتا، علی مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، مولایا کل مؤمن و مؤمنۃ، آج کے بعد علی ہر ایک مومن مرد کا بھی مولا ہے، مومن عورت کا بھی مولا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ. جب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق جو خلیفہ بلا فصل، جو خلیفہ بلا فصل ہے، اور عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر اس شان کے صحابی علی کو مولا مانتے ہیں، علی کو اپنا مولا کہتے ہیں، تیری میری حیثیت کچھ نہیں، تیری میری اوقات کچھ نہیں. ہم نے تو کہتے بھی سنا کہ مولا اللہ کے نبی نے کہہ دیا، لیکن کہنا نہیں چاہیے. اور جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ابو بکر نے کہہ دیا، عمر نے کہہ دیا، صحابہ نے کہہ دیا، ائمہ نے کہہ دیا، میری تیری توہین نہیں ہوتی علی کو مولا کہنے کے لیے. علی مولا ہے، اس لیے نبی نے علی کو مولا کہا ہے، اس لیے نبی نے علی کو مولا کہا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا سید ولد آدم وعلی سید العرب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں کل کائنات کے اندر اولاد آدم کا سردار ہوں، وعلی سید العرب اور سارے عرب کا سردار علی المرتضیٰ ہے. سارے عرب کا سردار علی المرتضیٰ ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی فرمانا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. اور جو علم کے شہر کے پاس آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ دروازے علی المرتضیٰ کے پاس آئے. فلیأت الباب، وہ علم کے شہر کے پاس دوڑتا ہوا نہ آئے، اسے پہلے دروازے علی المرتضیٰ کے پاس آنا پڑے گا. جو دروازے کے پاس نہیں آئے گا وہ علم کے شہر سے فیض یافتہ نہیں ہو سکتا. اگر علم کے شہر محمد مصطفیٰ سے علم کا فیضان لینا ہے تو علی المرتضیٰ اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، علی کے پاس آنا پڑے گا. علی کے بغیر علم حاصل کرنے کا کوئی چارہ دوسرا نہیں ہے. آگے فرمایا قال علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها. حضرت علی خود راوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی بابها، علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے، علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے. اور اللہ کے نبی نے عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے. یعنی جو علی کو دیکھتا رہتا ہے کیا کرتا ہے؟ عبادت کے اندر مصروف ہے. اور اس حدیث کو حاکم اور طبرانی نے موجم الکبیر کے اندر نقل کیا. اور اسی طرح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت ابا بکر یکثر النظر الی وجہ علی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک محفل اور مجلس کے اندر کیا دیکھا
کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے علی المرتضیٰ کے چہرے کو تک رہے ہیں، کثرت سے کیا کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ اور فقلت لہو یا ابتی، اور میں نے اپنے والد کے لیے کہا اراک تکثر النظر الی وجہ علی، بابا جان میں دیکھ رہی ہوں آپ کثرت سے علی کے چہرے کو تک رہے ہیں، آپ کثرت سے علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا فقال یا بنیۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بیٹی میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے، اس لیے ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق اتنی عظمتوں والا خلیفہ رسول اللہ کا، وہ فنا فی الرسول کی منزل پہ فائز، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا، نوجوانوں میں سب سے پہلے کلمہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا، سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا۔ آپ مردوں میں آپ کی عمر زیادہ، حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ، آپ حضور کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، حضور کے گھر میں آپ نے تربیت پائی، اور یہ بات بھی یہ میں چاہتا تھا اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بات کریں، ضمن میں بات کر لیتا ہوں۔ 13 رجب المرجب، جب رجب کا مہینہ چل پڑا تو 13 رجب کو حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت کہاں ہوئی آپ کو پتہ؟ کعبہ کے اندر۔ کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور 70 سے زیادہ آل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ موجود، 70 سے زیادہ آل سنت کی معتبر کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حالانکہ سوال یہ بھی ہوتا ہے حضور کی حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، حضور نے بڑا ہی پیار کیا ان سے، اور میں جب جنت البقیع میں آپ کی قبر انور پہ حضور مولا کائنات کی والدہ کی قبر انور پہ حاضر ہوا تو وہ کیفیات مجھے ملی، وہ نظر آئی، کیونکہ پڑا ہوا تھا کہ جب قبر کھودی گئی تو اللہ کے نبی حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے سے پہلے خود اس قبر میں لیٹ گئے اور فرمایا اے قبر خیال کرنا جو تیرے سینے اور پیٹ میں آ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی کی بھی ماں ہے، محمد عربی کی بھی ماں ہے، وہ علی کی بھی ماں ہے، محمد عربی کی بھی ماں ہے، حالانکہ چچی تھی لیکن ماں کی طرح پالا، تو اس لیے حضور نے فرمایا جو اس قبر میں ابھی آئے گی قبر خیال کرنا یہ فاطمہ بنت اسد محمد عربی کی ماں ہے۔ تو وہ کیفیات مجھے وہاں ملی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ حضور مولا کائنات کی ولادت کے ایام، تو ان ایام کے اندر ایک عورت اگر وہ بچے کی ولادت کی امید سے ہے تو ان حالت میں کعبہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ کعبہ اس وقت کفار کے کنٹرول میں تھا، جو سابق الایمان لوگ تھے، جیسے جناب عبد المطلب، یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کا، جیسے میں نے کہا کہ ساری زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، شراب نہیں پی، گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، کبھی معبودان باطلہ کو خدا نہیں مانا، یعنی یہ سابق الایمان تھے، یعنی رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کی طرف ان کا رجوع تھا کہ اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا وہ قادر مطلق تنہا بادشاہ، یہ کیونکہ اللہ پاک نے کائنات بناتے ان لوگوں کو چن لیا، اس لیے یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی محفوظ عن الخطا تھے۔ کیا تھے؟ محفوظ عن الخطا تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد وہ زمانہ جاہلیت کے اندر حرم کعبہ کو عورتوں کے لیے سال میں ایک دفعہ کھولا جاتا تھا، پھر سال کے بعد۔ تو آپ نے کہا اگر اس بار میں بیمار ہوں، اگر نہ گئی دوبارہ سال میں جب دوبارہ یہ کھلے گا بند ہونے کے بعد شاید مجھے موقع ملے یا نہ ملے تو اللہ کے گھر کا طواف کر لوں۔ اس نیت سے آپ گئی، اس نیت سے آپ گئی۔ تو فرمایا درد زا ہوا تو آپ کے لیے کعبہ کی دیوار شک ہوئی، کعبہ کی دیوار پھٹی اور کعبہ کے اندر گئی، علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی، اور ولادت بھی ایسی ہوئی جب آپ پیدا ہوئے روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، آنکھیں بند رکھی۔ گھر والوں نے کہا نابینا ہے بچہ، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں سے معذور ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی کہیں باہر سفر پہ تھے، خبر ہوئی کہ آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔
مگر آنکھیں نہیں کھول سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ حضور جب جناب ابو طالب کے گھر شیب ابی طالب میں داخل ہوئے، یہ جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ لائبریری یاد ہے، اس کے پیچھے جبل ابو قبیس جو پہلا پہاڑ ہے دنیا پہ، اس کے اوپر شیب ابی طالب، جہاں بادشاہوں کے آج محل موجود ہیں، یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی۔ اس شیب ابی طالب کے اندر حضور مولا کائنات موجود ہے اپنی ماں کی گود کے اندر۔ حضور روایات کے اندر آتا ہے جیسے ہی حجرائے فاطمہ بنت اسد میں داخل ہوئے، حضور مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ گویا وہ بتا رہے تھے 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں دنیا میں آئے ہوئے، لیکن علی جب آنکھیں کھولے گا سب سے پہلے جسے دیکھنا چاہتا ہے وہ محمد عربی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، عربی کا چہرہ ہے۔ حضور کو دیکھا تو آنکھیں کھول دی، حضور کو دیکھا تو آنکھیں کھول دی۔ حضور نے گڈی ڈالی، اپنا لعاب دہن حضور مولا کائنات کو دیا، اور حضور 40 دن کے علی المرتضیٰ تھے ان کو لے آئے، 40 دن کے علی المرتضیٰ تھے ان کو اپنے گھر لے آئے، اور پھر ساری زندگی حضور مولا کائنات کی پرورش اور تربیت کس نے کی؟ جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذرا عالم تصورات میں جائیں کہ جب ایک بچہ نومولود 40 دن کا کسی گھر میں ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں، اس کو نہلانا بھی ہوتا ہے، اس کو سلانا بھی ہوتا ہے، اس کو کھلانا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ سارے ناز نخرے لاڈ پیار محبتیں جو ایک ماں بچے کو دیتی ہے، اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ علیہ السلام کو دی، جو حضور کی گود میں پلے، حضور کے ہاں تربیت پائی، حضور کے ہاں پرورش پائی، گھٹی میں حضور کا لعاب دہن ملا، اور سب سے پہلے حضور کے چہرے کو دیکھا، اور پرورش اور تربیت میں حضور کی گود ملی۔ وہ کوئی عیب والا ہو سکتا ہے، کوئی کمی کجی رہ سکتی ہے۔ ایک پیر اور مرشد کے پاس اگر کوئی مرید جاتا ہے زندگی گزار دیتا ہے، ایک استاد شیخ الحدیث کے پاس ایک بچہ جاتا ہے، جب وہ واپس پلٹتا ہے 9 سال کے بعد وہ عالم بن کے لوٹتا ہے، وہ حافظ بن کے لوٹتا ہے، وہ عالم بعمل بن کے لوٹتا ہے۔ ایک عالم گناہگار ہے، شیخ الحدیث اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ اور نبی کی گود میں جو پلے، اور پھر آپ کو اسد اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کا شیر، اسد اللہ کا لقب اللہ کا شیر، اور اللہ کے شیر آپ اس لیے ہوئے، بدر کا معرکہ ہے، 313 صحابہ ہیں، 70 کافر مارے گئے۔ روایات میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ 70 میں سے 30 صرف 30، 70 میں سے 30، اور بعض میں آتا ہے 70 میں سے 40 صرف ایک اکیلے علی نے مارے، ایک اکیلے علی المرتضیٰ نے مارے۔ احد کے اندر آپ دیکھ لیں، خیبر کے اندر آپ دیکھ لیں، خندق کے اندر دیکھ لیں، وہ خندق جو کھودی گئی 20 یا 30 فٹ یا گز چوڑی تھی، تو حضور مولا کائنات نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جو مرحب خیبر کے اندر آیا وہ 1000 پہلوانوں سے، ادھر عمر بن عبد ود جو خندق کے اندر تھا، عمر بن عبد ود تھا، اور اس نے حال میں مبارزن کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو حضور مولا کائنات کھڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی بیٹھ جا، جانتا نہیں سامنے عمر بن عبد ود کھڑا ہے جو 1000 بندوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی پے در پہ، یہ نہیں ہے کہ 1000 بندے ایک دم آئے تو ایک لڑ سکتا ہے، یعنی سٹیمنا اتنا ہوتا ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے، سانس نہیں پھولتا، تھکتا نہیں ہے، ہارتا نہیں ہے، ایک آتا اس سے لڑتا، پھر دوسرا آتا اس سے، یعنی 1000 لوگوں سے وہ پہلوان لڑ سکتا تھا۔ علی 21 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے، حضور میں مقابلہ کرتا ہوں، علی بیٹھ جا، پھر کہا حضور مجھے اجازت دے، پھر کہا حضور مجھے اجازت دے، تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ وہ 20 فٹ یا 30 فٹ یا 15 گز کی جو وہ خندق تھی جو کفار اور مسلمان کے درمیان آئی تھی، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس گھوڑے نے اس خندق کو پھلانگا۔ صحابہ فرماتے ہیں گرد اڑی، ہمیں سمجھ نہیں آئی کون مر رہا ہے کون مار رہا ہے، جب دور دیکھی تو ہم نے دیکھا علی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے تلوار لہرا رہے تھے، عمر بن عبد ود زمین پہ ایسا پڑا تھا کبھی جیسے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مرد کامل، یہ ہے اسد اللہ، یہ اللہ کے شیر۔ خیبر کا قلعہ کئی روز فتح نہیں ہوا، کئی روز فتح نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا، یہ خیبر کے موقع پہ کل جھنڈا اس کے آخری بات ہو، اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری زندگی امارت کا لالچ اور طمع کبھی نہیں آیا، امارت عہدے کا کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے میں نے کبھی عہدے کی طمع نہیں کی، یہ عہدہ مجھے مل جائے،
یہ منصب مقام مجھے مل جائے. میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا, اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. فرمایا یہ پہلی دفعہ تھی مجھے منصب کی لالچ پڑی, عہدے کی لالچ پڑی, کاش یہ منصب مجھے عمر کو مل جائے, یہ عہدہ مجھے مل جائے. فرمایا اگلے دن فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ تشقائنا یا رسول اللہ, علی کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں یا رسول اللہ. فرمایا علی کو بلایا جائے. علی المرتضیٰ کو بلایا گیا, حضور نے اپنا لعاب دہن لیا, علی المرتضیٰ کی دونوں آنکھوں پہ لگایا, آنکھیں شفا یاب ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا علی خیبر کو فتح کرنا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ نے, یہ مستند روایات کے اندر ترمذی کے اندر بھی موجود ہے, دہلوی نے بھی لکھا, امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا, حاکم اور طبرانی نے موجب الکبیر کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے, اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, صحیح حدیث موجود ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے جھنڈا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا. علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے, جھنڈے کے ساتھ وہ لکڑی لگی ہوئی ہے. علی خیبر کے دروازے پہ گئے, وہاں ایک چٹان اور پتھر پڑا ہوا ہے. علی نے اس جھنڈے کو اٹھایا, اٹھا کے یوں چٹان اور پتھر پہ مارا, لکڑی سے پتھر میں سوراخ ہو گیا. اوپر ایک یہودی بیٹھا اپنے بال نوچ رہا ہے اور نوحہ کرنے لگا, رونے لگا, کہنے لگا واللہ ہم نے ان حاوی کتابوں میں پڑھا تھا, سابقہ کتابوں اور صحیفوں میں پڑھا تھا, جو خیبر کو فتح کرے گا وہ لکڑی سے پتھر میں سوراخ کر دے گا. سبحان اللہ. ہم نے سابقہ کتابوں میں یہودی نے کہا پڑھا تھا, جو لکڑی میں سوراخ کرے گا, لکڑی سے پتھر میں سوراخ کرے گا, وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا. اے یہودیوں, آج خیبر فتح ہو جائے گا. اور وہ دروازہ صحابہ کرام کی کثیر جماعت جو خیبر کے موقع پہ موجود تھی. ہمیں بعض اوقات یہ بات لگتی ہے بھئی یہ کس سے کہانی ہے, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, آپ لوگوں سے حوالہ جات ہی ذکر کر سکتا ہوں. اب آپ کا اس سے پالا نہیں ہے تو سمجھ میں شاید نہ آئے, لیکن میں اس بات کا ضامن ہوں, خدا مجھے رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دے اگر یہ بات روایات کے اندر نہ ہو. خدا ایمان سے محروم کر دے یہ بات اگر روایات کے اندر نہ ہو کہ میں رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولوں. وہ دروازہ جو مولا کائنات نے بائیں ہاتھ سے خیبر کا اکھاڑا اور اپنی پشت پہ رکھا, صحابہ خیبر کے اندر داخل ہوئے, خیبر کے قلعے کو فتح کیا. نبی کے صحابہ فرماتے ہیں جب خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا, ہم صحابہ گئے, پہلے 30 گئے, اس دروازے کو اٹھائیں ہم نہ اٹھا سکے, پھر 40 گئے, ہم تب بھی نہ اٹھا سکے, پھر 50 گئے, تب بھی نہ اٹھا سکے. فرمایا اللہ کی قسم, علی نے ایک اکیلے ہاتھ سے جس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا, ہم 80 صحابہ ملے تب اس دروازے کو اٹھا سکے. 80 صحابہ جس دروازے کو اٹھاتے ہیں, اکیلے علی المرتضیٰ اس کو اکھاڑتے ہیں, اکھاڑ کے اپنی پشت پہ رکھتے ہیں اور صحابہ کو فرماتے ہیں اب خیبر کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. اور علی المرتضیٰ سے ایک مقام پہ پوچھا گیا, سوکھی روٹی کھا رہے, ٹکڑے سوکھے نہیں ہوتے وہ کھا رہے ہیں, تو وہ سوکھی ہوتی ہے تو یوں لگ گیا منہ میں, جبڑوں میں لگا تو خون آ گیا. فرمایا علی ایک طرف تو آپ خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہو, 80 آدمی جس دروازے کو اٹھاتے ہیں اکیلے اٹھاتے ہو, اور ایک طرف یہ سوکھی روٹی آپ کو زخمی کر دیتی ہے, معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ روٹی جو کھاتا ہے علی نا, یہ اپنے نفس کے لیے کھاتا ہے. علی میں اپنے نفس کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے. جو خیبر کا قلعہ اٹھایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اٹھایا. علی کے لیے جتنی بھی طاقت علی کے پاس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں, اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ کو اسد اللہ کا لقب ملا. کیا ملا؟ اسد اللہ کا لقب ملا. آخری بات, یہ جو ہم نے ذکر کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ دہلوی جلد 2 صفحہ نمبر 244, امام دہلوی اپنی کتاب کے اندر سے حدیث کو نقل کیا. عن عائشہ قالت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت. حضرت عائشہ ام المؤمنین سے مروی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ علی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. گویا ہم جو کتنی دیر سے کر رہے ہیں نا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. یہی رشد ہدایت ہے, یہی طریق ہدایت کا ہے, یہی راستہ نجات کا ہے. صحابہ کرام سے محبت کرو, آل بیت سے محبت کرو. جب ہم ان لوگوں سے محبت کریں گے نا تو ان کے طریقوں کو اپنانے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا اور ہم شوق سے آزمائیں گے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا, دکارا نہ جڑا محبت کرتے پھر سٹائلوجی بن دیتے تے انہاں لوگاں نال جدوں پیار کرسا تے طریقہ بھی انہاں لوگ سے, اولیا بھی انہاں لباس بھی ان جیسا ہوگا, عبادات بھی ان جیسی ہوگی, بندگی بھی ان جیسی ہوگی.
اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں نفس قدسیہ کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.